حج میں قدم قدم پر آخرت کے حوالے سے یاد دہانی ہوتی ہے۔ یہ حج کا سفر ہے اور حج کے سفر کے بعد ایک آخرت کا سفر ہے، اور ان دونوں سفروں کے اندر کافی چیزیں جو ہیں مشترکہ ہیں، متشابہ ہیں، کہ جنہیں ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ویسے بھی عبادات جو ہیں اس میں عموماً انسان کو آخرت کی یاد دلائی گئی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم مختلف اوقات میں ایسی دعائیں، ایسے اذکار، ایسی چیزیں کہتے ہیں کہ جس میں آخرت کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے ہی مالک یوم الدین کے اندر آخرت کا، قیامت کا دن کا بیان ہے۔ اسی طرح تشہد کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، 4 چیزوں سے جو پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ 4 یہ چیزیں کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، اور دجال کے فتنے سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ تو اس میں بھی قبر کا، جہنم کا بیان ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی اذکار، دعائیں آتی ہیں نماز کے اندر کہ جس میں آخرت کی یاد دہانی ہے، کیونکہ حقیقت میں آخرت کو بھول جانا یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کے اندر بنیادی طور پر بگاڑ کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ماعون میں اسی چیز کا بیان کیا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، آخر تک اس سورت کے، کہ اللہ نے سورت کو شروع یہیں سے کیا کہ اب دیکھا اس شخص کو کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، تو قیامت کے دن پر ایمان نہ ہونا، اس کو بھلا دینا، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر دینی لحاظ سے بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اخلاقی طور پر بھی، اللہ کے ساتھ بھی اس کا تعلق خراب ہوتا ہے اور بندوں کے ساتھ بھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری آیت میں ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے گمراہ کرتے ہیں یا گمراہ ہوتے ہیں، اللہ کی راہ سے جو گمراہ ہوتے ہیں ان کے لیے بہت سخت عذاب ہوگا۔ وہ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ بما نسوا یوم الحساب، اس وجہ سے جو انہوں نے آخرت کے دن کو، حساب کے دن کو بھلا دیا۔ تو یہ بڑی وجہ ہے جو انسان کے بگاڑ کا سبب بنتی ہے، اور اسی لیے قرآن کریم میں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ اکثر و بیشتر آمنا باللہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان کا ذکر ملتا ہے ہم کو قرآن کریم میں، کہ آخرت کو یاد کرنا، آخرت کے دن کا حساب، اس کو مد نظر رکھنا کس قدر ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مکہ میں ابتدائی دعوت میں یہی چیز شامل تھی، مات واللہ لتموتن کما تنامون، جیسے تم سوتے ہو ایسے ہی تم کو مرنا بھی ہے، ولتبعثن کما تستيقظون، اور جیسے تم سو کے اٹھتے ہو ایسے ہی تم کو قبروں سے بھی اٹھایا جانا ہے، وَلَتُحَاسَبُنَّ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، اور جو تم عمل کرتے ہو اس پر تمہارا پورا حساب ہوگا، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ نَارٌ أَبَدًا، اور پھر حساب کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ سورۃ مطففین میں اللہ نے اسی قیامت کے حوالے سے ہی اس کا، قیامت کے دن کا حساب، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اسی بات کی لوگوں کو تنبیہ کی ہے، یاد دہانی کروائی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ہلاکت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کمی کرتے ہیں، کمی وہ مال تو اپنے ناپ تول کے اندر ہو، مال و دولت کے اندر ہو، لوگوں کے حقوق میں ہو، کہ جب وہ اپنا حق لیتے ہیں تو پورا لے لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو اس میں کمی کر کے دیتے ہیں، ماپ تول میں کمی ہو یا جس طرح بھی۔ اللہ ماتا ہے کہ ان لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ انہوں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے اپنی قبروں سے اور نکلنا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو اللہ نے اسی بات کی وہاں پر تنبیہ کی ہے۔ تو حج کے اہم 3 مقاصد میں سے جو بڑا مقصد ہے، اور جو مقصد پوری امت کے لیے ہے، حاجیوں کے لیے بھی، غیر حاجیوں کے لیے بھی، وہ قیامت کی یاد دہانی ہے، وہ آخرت کی یاد دہانی ہے۔